دا چائنیز ماڈل. اب یہاں پہ نیکسٹ پیراگراف کا جو فرسٹ یہ پارٹ ہے چائنیز ماڈل، یہاں پہ جو ہے یہ ڈیسینٹرلائزڈ اکانومی کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. دا چائنیز ماڈل، چینی نمونہ یا مثال یا نظام، کین ناٹ بی اینالائزڈ، اس کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا اکارڈنگ ٹو کے مطابق اٹس ڈفرینسز، اس کے اختلافات یا تفریقات کی بنا پر، فرام دا ویسٹرن سسٹم، مغربی نظام سے. چینی نظام کا مغربی نظام سے اس کی تفریقات یا اختلافات کی بنا پر جائزہ نہیں لیا جا سکتا. اب اس سینٹینس کا مطلب ہے کہ چائنا کی جو ڈیسینٹرلائزڈ اکانومی ہے وہ مغربی معاشی نظام سے بالکل الگ ہے. اس لیے دونوں کے اختلافات یعنی جو ڈفرینسز ہیں، الگ الگ خصوصیات ہیں، اس کی بنا پر ان کا موازنہ کرنا مشکل ہے، انہیں جانچنا، اینالائز کرنا مشکل ہے، کیونکہ دونوں نظام جو چینی اور جو ویسٹرن نظام ہیں وہ سرے سے ہی الگ ہیں. اب وہ کیوں الگ ہیں؟ اٹ انوالوز، اس میں شامل ہے این اٹرلی، ایک بالکل ڈفرینٹ، مختلف اپروچ، نقطہ نظر. یہاں پہ ڈیسینٹرلائزڈ اکانومی کو کہا گیا ہے کہ اس کے اندر بالکل مختلف ایک نقطہ نظر شامل ہے. اب وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ اٹ از، یہ ہے دا کریشن، ایک تخلیق، آف اے نیو ورلڈ، ایک دنیا کی، اینڈ اے نیو مین، اور ایک نئے انسان کی. اس میں ایک نئی دنیا اور ایک نئے انسان کی تخلیق شامل ہے. اب اس ڈیسینٹرلائزڈ نظام کا مقصد کیا ہے کہ جو نیا انسان اور نئی دنیا ہے وہ ماڈرن بھی ہو، کریٹیو بھی ہو، اور ڈیفنس کے لحاظ سے مضبوط بھی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فرض کریں چائنا کی کسی ملک سے جنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، بٹ اس سینٹینس کو، اس ساری بات کو ان دو سینٹینسز کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہی ہوں اس ایگزامپل کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو سمجھ لیں چائنا کی کسی ملک سے جنگ ہو گئی ہے اور اس ملک کی افواج چائنا کے 6 صوبوں پر، 26 میں سے 6 صوبوں پر قبضہ کر لیں اور ان 6 صوبوں کا سارا نظام قابو میں کر لیں، تب بھی باقی سارے چائنا کے صوبے اور ان میں رہنے والے لوگوں کی زندگی اس جنگ اور ان 6 صوبوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھی متاثر نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صوبہ اپنا معاشی نظام خود چلا رہا ہے، ہر صوبہ انڈیپینڈنٹ ہے. ڈیسینٹرلائزڈ معاشی نظام کی وجہ سے چائنا کی افواج جو ہیں وہ متحد اور مضبوط رہیں گی، کیونکہ اس کو چیزوں کی، ہتھیار کی، کھانے کی، ادویات کی جو سپلائی ہے وہ بند نہیں ہوگی، باقی صوبوں سے اس کو ملتی رہے گی، جس کی بنا پر وہ جنگ میں آرام سے جیت کر باقی 6 صوبوں پر سے دشمن کا قبضہ ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو نئے انسان اور نئی دنیا کی کریشن کی بات کی گئی ہے، یہ ایک نئے ڈیفینسو اور کریٹیو اور ماڈرن چائنا کی بات کی گئی ہے. اس ڈیسینٹرلائزڈ اکانومی کے نظام سے بہت کچھ جڑا ہوا ہے. اب آگے کیا کہا گیا ہے؟ دا سٹیز، جو شہر ہیں، شو دکھا رہے ہیں این ایبسنس، ایک عدم موجودگی یعنی نہ ہونا، آف آٹو موبائلز، موٹر گاڑیوں کی، وچ از، جو کہ ہے، نیدر، نہ تو، بیکورڈنس، پس ماندگی، پیچھے رہ جانا، نور، نہ ہی، ڈیلے، التوا، تاخیر، بٹ لیکن، ریجیکشن، ایک نامنظوری. ٹو کوٹ، حوالہ دیا جائے رابرٹ گلین کا. ابھی جو بریکٹس ہیں ان کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ کریں تو کہا گیا ہے کہ سٹیز، جو شہر ہیں، وہ عدم موجودگی دکھا رہے ہیں کس کی؟ آٹو موبائلز کی، ایڈورٹائزنگ، اشتہارات کی، نین سائنس، چمکنے والے اشارے یا اشتہارات کی، اینڈ اور دا 3 فیورز، 3 بخار، آف منی، الکوہل، اینڈ سیکس. 3 بخار کس کے؟ پیسے، شراب کا اور سیکس کا. شہر عدم موجودگی دکھا رہے ہیں موٹر گاڑیوں کی، جو کہ نہ تو پسماندگی ہے نہ ہی التوا، لیکن ایک نامنظوری ہے. حوالہ دیا جائے رابرٹ گلن کا، اشتہارات اور چمکنے والے روشنی کے اشتہارات کی، اور 3 بخار، پیسہ، شراب اور سیکس کا. اس پروز کو 1950s میں لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ ابھی کی لکھی ہوئی نہیں ہے اور یہ ہم تب کی بات پڑھ رہے ہیں جو گلیازو ہمیں کہنا چاہ رہا ہے. اوکے. اب اس جملے کے مطابق میں ایکسپلین کر رہی ہوں. کرنٹ 2024 کے لحاظ سے میں آپ کو بات ایکسپلین نہیں کر رہی، اس سنٹینس کے لحاظ سے میں ایکسپلین کر رہی ہوں. کہا گیا ہے کہ جو چائنا کے شہر ہیں وہاں موٹر گاڑیوں کا استعمال نہیں ہوتا، اور رابرٹ گلن کے مطابق موٹر گاڑیوں کا، کاروں کا نہ ہونا جان بوجھ کر کیا گیا انتخاب ہے کہ ہم نے موٹر گاڑیوں کا استعمال نہیں کرنا، جو کہ نہ کوئی غیر ترقی یافتہ ہونا ہے نہ ہی سلو پروگریس کرنا ہے، بلکہ یہ ایک ہوش میں کیا گیا فیصلہ ہے چائنا کی طرف سے عوام کو سستی اور کاہلی سے بچانے کا. اسی طرح اس سنٹینس کا نیکسٹ پارٹ ایڈورٹائزنگ اور نین سائنس کی بات کی گئی ہے کہ چائنا نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اشتہارات اور چمکنے والے نین سائنس جو ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ شہر جو ہیں وہ قدرتی ایک نیچرل نظارہ اور منظر پیش کریں، جو کہ ان کے کلچر کا بھی حصہ ہے اور جو عوام کا ایک رویہ بھی بناتا ہے سادہ زندگی کو اپنانے کا.
اسی طرح سنٹینس کا تھرڈ پارٹ 3 فیورز کی بات کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ چائنا نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 بخار جو انسان کی زندگی خراب کر سکتے ہیں ان کا استعمال بھی نہیں کرنا، کیونکہ تینوں کی زیادتی انسان کو اس کے بامعنی مقصد سے ہٹا سکتی ہے، اور ویسٹ اس کا بہت اچھا نمونہ ہے، مثال ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں وہاں پر ویسٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور وہاں کلچر کو دیکھ لیں، اکانومی کو دیکھ لیں، اور سوسائٹی کو اور لوگوں کو اور ان کے مورل ویلیوز کو آپ دیکھ لیں، تو چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کا استعمال بھی نہیں کرنا، ان کو بھی اپنی کنٹری میں ہم نے نہیں رکھنا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا سکتی ہیں، اور چائنا کے لیے وہ مقصد اجتماعی قومی ترقی ہے، عوام کی زندگی کا معیار بہتر کرنا ہے. نیکسٹ سینٹینس ہے پولیٹیکل کنٹرول، سیاسی اختیار اوپر دا ماسز، عوام کے ناٹ اونلی نہ صرف سٹاپس روکتا ہے دا ایگزوڈس، ہجرت کو، فرام دا کنٹری سائڈ، دیہاتی علاقوں سے، بٹ لیکن ایون یہاں تک کہ مینیجز، قابو کرتا ہے، پارٹلی جزوی طور پر، ٹو ریڈیوس، روکنے میں، دا پاپولیشنز، آبادی کو، آف سٹیز، شہروں کی. سیاسی اختیار عوام کے اوپر نہ صرف ہجرت کو روکتا ہے دیہاتی علاقوں سے، لیکن یہاں تک کہ جزوی طور پر انتظام کرتا ہے شہروں کی آبادی کو روکنے میں. اب کہا گیا ہے کہ ڈیسنٹرلائزڈ اکانومی کی وجہ سے چائنا کی گورنمنٹ کا جو پولیٹیکل کنٹرول ہے، اثر ہے عوام کے اوپر، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا خاصا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تمام صوبوں کی عوام کو آزادی دے رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے معاشی نظام کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس آزادی کو فراہم کرنے کی بنا پر جو چائنا کی گورنمنٹ ہے اس کا فل کنٹرول ہے عوام پر. اس آزاد معاشی نظام کی وجہ سے ہی دیہاتی لوگ زیادہ تعداد میں شہر کو ہجرت نہیں کر رہے، کیونکہ زندگی کی تمام سہولیات انہیں گاؤں میں بھی مل رہی ہیں، چاہے وہ روزگار کے بہترین مواقع ہی کیوں نہ ہو یا ماڈرن لائف سٹائل ہی کیوں نہ ہو، انہیں دیہات میں بھی یہ میسر ہے اس آزاد معاشی نظام کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے شہروں کی آبادی بھی کنٹرولڈ حالت میں ہے، وہاں بھی سکون ہے.